گھر کا ماحول عجیب سا بھاری ہے. شوہر اور ساس گھر کے ہال میں بیٹھے ہیں. مہرو کمرے سے باہر آتی ہے بالکل خاموش. آج مہرو کا چلنا بھی نارمل نہیں, قدم دھیرے دھیرے, گردن تھوڑی جھکی ہوئی. ساس مہرو کو دیکھ کر بولی, مہرو تم ٹھیک ہو نا؟ طبیعت کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہی ہے. مہرو کوئی جواب نہیں دیتی, بس سیدھا سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. اچانک ہوائیں تیز ہونے لگتی ہیں, پردے زور زور سے ہلنے لگتے ہیں, لائٹس آن اینڈ آف ہونے لگتی ہیں. شوہر گھبرا اٹھا, مہرو مجھے دیکھو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مہرو دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھاتی ہے. جیسے ہی مہرو کا چہرہ روشنی میں آتا ہے, آنکھیں لال اور بے جان, مسکان ٹیڑھی, ڈراؤنی چہرہ بالکل منجلی کا جیسا. ساس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے. وہ لرزتی آواز میں بولی, یہ مہرو نہیں ہے. مہرو کی آواز بدل جاتی ہے, مہرو تو کب کی مر چکی ہے. شوہر پیچھے ہٹ جاتا ہے, اس کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ جاتا ہے. شوہر چلا اٹھا, نہیں یہ جھوٹ ہے. منجلیکا مسکراتی ہے, اب سچ چھپ نہیں سکتا. ساس کانپ کر بولی, تم کون ہو؟ مہرو ایک قدم آگے بڑھتی ہے. اس کے پائلوں کی چھن چھن پورے گھر میں گونج اٹھتی ہے. وہ بس اتنا کہتی ہے, اب اس گھر کا حساب ہوگا. ہال میں پوری خاموشی چھا جاتی ہے. صرف مہرو کے پائلوں کی چھن چھن سنائی دیتی ہے. ایک قدم, پھر رکنا, پھر دوسرا قدم. شوہر کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں. اس کی آنکھیں مہرو کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں. وہ چہرہ جو مہرو کا ہے مگر مہرو نہیں. شوہر لرزتی آواز میں, مہرو اگر تم مجھے سن پا رہی ہو تو ایک بار بول دو. مہرو کا چہرہ ایک پل کے لیے سخت رہتا ہے, پھر اچانک اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے. ساس امید سے چیخ اٹھی, دیکھا مہرو زندہ ہے. لیکن اگلے ہی لمحے مہرو زور سے ہنس پڑتی ہے. وہ ہنسنا انسانی نہیں, وہ ہنسنا منجلیکا کا ہے. منجلیکا بولی, یہ آنسو مہرو کا تھا, لیکن اب یہ جسم میرا ہے. ساس کا چہرہ اور بھی سفید ہو جاتا ہے. منجلیکا سیدھا ساس کی طرف بڑھتی ہے. تم مجھے پہچانتی ہو؟ ساس کانپتی ہوئی بولی, نہیں میں تمہیں نہیں جانتی. منجلیکا ایک قدم اور قریب آتی ہے. نیم کے درخت کے نیچے تمہاری ماں مجھے دیکھ کر چیخی تھی. ساس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. شوہر حیران, امی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ساس دھیمی آواز میں, اس گاؤں میں سالوں پہلے ایک لڑکی جلا دی گئی تھی. اچانک مہرو کے گرد ہوائیں گھومنے لگتی ہیں. ہال کا دروازہ زور زور سے بند ہو جاتا ہے. لائٹس بند, پھر آن, پھر بند. شوہر دوڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن دروازہ ہلتا بھی نہیں. منجلیکا دونوں باہیں دھیرے دھیرے اوپر اٹھاتی ہے. ٹیبل پر رکھا گلاس خود بخود ہوا میں اٹھ جاتا ہے اور زور سے زمین پر ٹوٹ جاتا ہے. ساس چیخ کر بولی, یا اللہ رحم. منجلیکا کی آواز گرجتی ہے, جب مجھے جلایا گیا تب کسی نے رحم نہیں کیا. اچانک مہرو اپنا سر زور سے پکڑ لیتی ہے. اس کی آواز دو ہو جاتی ہے, ایک منجلیکا کی, ایک مہرو کی. مہرو روتی ہوئی, پلیز مجھے چھوڑ دو, یہ میرا گھر ہے. یہ گھر بھی جلے گا جیسے میں جلی تھی. مہرو اچانک زمین پر گر جاتی ہے. شوہر توڑ کر اس کی طرف بڑھا, لیکن ہوا کا ایک جھٹکا اسے پیچھے پھینک دیتا ہے. ساس آنکھوں میں آنسو لیے بولی, یہ معاملہ ہم سے باہر ہو چکا ہے. اس گاؤں میں صرف ایک ہی شخص ہے جو منجلیکا کا سامنا کر سکتا ہے. شوہر بولا, کون؟ ساس ایک لمحہ چپ رہتی ہے, پھر بولی, بابا شنکر. مہرو دھیرے دھیرے اٹھتی ہے. اس کی آنکھیں پھر سے لال ہو چکی تھی. منجلیکا مسکراتی ہے, بابا شنکر, ہا 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 ہا, وہ بھی مجھے نہیں روک سکا تھا. منجلیکا کی مسکان اور گہری ہو گئی تھی. کل رات میں پوری طرح جاگ جاؤں گی. رات گہری ہو چکی تھی. ساس اور شوہر تیز قدموں سے گاؤں کی تنگ گلیوں سے گزر رہے تھے. آس پاس سناٹا, صرف ان کے قدموں کی آہٹ. نیم اور برگد کے درختوں کے بیچ مٹی کا پرانا سا گھر. دروازے پر لال کپڑا بندھا ہوا. ساس دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اندر سے ایک گہری آواز آئی, اندر آ جاؤ, میں جانتا تھا تم لوگ یہیں آنے والے ہو. ساس اور شوہر حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. کیا یہ بابا شنکر ان کو اس مصیبت سے نکال پائے گا؟ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں.